نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پچھلا آپ نے درس نماز کے واجبات جو کہ صاحب بہار شریعت نے 49 ذکر کیے، ان کی تفصیل آپ نے سماعت کی۔ اب نماز کے واجبات کے متعلق کچھ مسائل فقہیہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ آیت سجدہ پڑھی اور سجدے میں سہون 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سورت سے پہلے پڑھی اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھی، یعنی سورت جو ہے وہ پہلے پڑھی اور الحمد شریف بعد میں، یا الحمد اور سورت کے درمیان دیر تک یعنی 3 تسبیح کی مقدار تک وہ خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے آگے تلاوت شروع کی، تو جو درمیان میں یہ وقفہ گزرا ہے عزیزان محترم، اگر یہ 3 تسبیح کی مقدار سے بڑھ جائے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، واجب ہے یہ۔ الحمد شریف کا ایک لفظ بھی اگر رہ گیا تو سجدہ سہو کرے۔ جو چیزیں فرض واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور اگر تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے پھر امام کے مطابقت میں آ جائے۔ یعنی مثال کے طور پر امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا، ابھی مقتدی کی تشہد مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اب مقتدی پر یہ واجب ہے کہ مقتدی جلدی سے اپنی تشہد کو مکمل کرے اور پھر جا کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اسی طرح سنت میں متابعت جو ہے وہ سنت ہے، بشرطے کہ تعارض نہ ہو۔ اگر تعارض ہو تو پھر اس کو ترک کرے اور امام کی متابعت کرے۔ یعنی مثلا رکوع میں تھے، امام رکوع کی تسبیحات پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی 2 تسبیح پڑھی تھی یا 1 تسبیح پڑھی تھی، 3 تسبیح اس کی نہیں ہوئی تھی، تو اب اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو لازم ہے کہ یہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ تسبیح کا پڑھنا یہ سنت ہے اور سنت کے اندر جو ہے امام کی پیروی لازم ہے۔ اب یہ تاخیر نہیں کرے گا، کیونکہ اگر واجب کے اندر ایسا معاملہ ہو گیا تو واجب کے اندر حکم یہ ہے کہ اب مقتدی واجب کے اندر اپنا واجب مکمل کر کے پھر امام کی مطابقت میں آ جائے گا۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے اسے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد، بشرطے کہ کوئی فعل منافی صادر نہ ہوا ہو، اور سجدہ سہو کرے۔ یعنی کوئی سجدہ بھول گیا، ایک رکعت کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب اس کو دوسری رکعت میں یاد آ گیا کہ میرا سجدہ رہ گیا تو اب اس وقت ادا کرے، یا پھر سلام پھیر چکا تھا نماز کا، اب اس کو یاد آیا اور ابھی ادھر ادھر رخ نہیں ہوا تھا یا ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جو منافی نماز ہو، تو دوبارہ وہ سجدہ کر لے جو اس کا رہ گیا تھا اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کر لیے یا پھر قاعدہ اولا بھول گیا تو یہاں پر بھی سجدہ سہو کرے۔ الفاظ تشہد سے ان کے معانی کا قصد اور انشاء ضروری ہے۔ گویا اللہ عز و جل کے لیے حمد کرتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حقیقت مد نظر ہو، اس لیے کہ تشہد کے اندر جو ہے وہ واقعہ معراج کا بھی ذکر ہے، یعنی اس کی حکایت، اس کا معاملہ بھی اسی کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کہ لہٰذا اس کے سامنے واقعہ معراج کی نیت وغیرہ نہ ہو کہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہو کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور اولیاء اللہ پر سلام عرض کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں۔ اس نیت سے جب یہ پڑھے گا تو اس کی یہ تشہد کا پڑھنا درست ہوگا۔
فرض و وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون کہا ہے تو سجدہ سہو کرے، اور اگر اعادہ جو ہے اگر آمدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کہا ہے تو اب اعادہ نماز کا یہ واجب ہے۔ اگر اللہم صلی علی تک پڑھا ہے تو اب سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی پڑھا تھا، یاد آ گیا کہ میں نے تو تیسری رکعت کے لیے جانا ہے، پھر فور کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر ساتھ میں محمدین پڑھ لیا یا سیدنا پڑھ لیا علی کے بعد، اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو اب خاموش رہے اور درود و دعا کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں، مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ آخری رکعت کے قاعدہ میں جو ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت وہ بھی فارغ ہو، اور اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مسبوق شخص فارغ ہو جاتا ہے، عبدہ و رسول تک پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی تکرار کرتا رہے، کلمہ شہادت کی وہ تکرار کرتا رہے گا جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا۔ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ مسبوق شخص اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سیکھ کر اپنی عبادات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔